بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے والدین بچوں کی ہوم ورک میں کیسے مدد کریں یا ان کی بچوں کی ہیلپ کیسے کریں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے ہوم ورک جو ہے اس کی جو تعریف ہے یا اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ اساتذہ کی نظر میں کیا اس کا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، ماہرین تعلیم جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ڈکشنری آف ایجوکیشن میں اس کے بارے میں کیا تعریف موجود ہے۔ ہوم ورک بیسی دیکھا جائے تو ایک ایسا ہوم ورک ہوتا ہے، ایک ایسا کام ہے، ہوم ورک کہہ دیا، ایسا کام ہے جو بچے کو تفویض کیا جاتا ہے اس کی اسکول کے آورس کے بعد کا، یعنی کہ اسکول کے اندر رہتے ہوئے بچہ جو کام کرتا ہے وہ تو اسکول میں کنسیڈر ہو جاتا ہے۔ اسکول سے جب وہ بچہ گھر چلا جاتا ہے تو کچھ تھوڑا سا کام جو ہے وہ استاد اسے گھر سے کرنے کے لیے تفویض کرتے ہیں۔ ہر اسکول کی، ہر ادارے کی ایک ڈیفرنٹ پالیسی ہے، وہ ہوم ورک کس طرح ایشو کرتے ہیں، کیسے بچے کو تفویض کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے۔ تو جب بچے کو ہوم ورک جو گھر سے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اصل میں وہی کام جو ہے وہ ہم ہوم ورک تصور کرتے ہیں۔ ایک ہوم ورک وہ ہوتا ہے جو بچوں کو سمر ویکیشن میں دیا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے اس وقت جو ہے وہ سمر ویکیشن کے حوالے سے، کیونکہ سلسلہ جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا شروع ہے، تو اس میں پھر ہم بچوں کو کیسے جو ہے وہ گھر پر ہوم ورک کروائیں، اس ہوم ورک کی اہمیت کیا ہے، اصل ہمارا جو ہے وہ ایک گفتگو کا مقصد یہ ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے یہ والی جو ہوم ورک کی ڈیفینیشن ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے۔ جو کام استاد کی طرف سے تفویض کیا جاتا ہے اور وہ کام اسکول میں نہیں کرنا ہوتا، وہ کام بچے نے گھر پہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے سے یا اس کام کو جب بچہ مکمل حل کر لیتا ہے اور دوبارہ اب اسکول اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور اس کو وہ دکھاتا ہے، تو استاد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہوم ورک کو چیک کرے اور یہ اندازہ لگائے کہ اس نے جو سبق اس نے پڑھا، جو کام دیا گیا، اس میں سے اس نے کتنا سیکھ لیا ہے، اس کی جو اس میں سے لرننگ ہے وہ کتنی ہوئی ہے۔ یہ بیسک مقصد ہے استاد کے ہوم ورک جو ہے بچے کو دینے کا۔ دوسرا ہے چھٹیوں کا کام، جو گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو جو ہے دیا جاتا ہے۔ اس کام کا بھی ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اس کا بھی ایک تھیم ہوتا ہے، اس کام کو دینے کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، موسم گرم تھا، اس وجہ سے بچوں کو گھر پر محدود کیا گیا، گھر پر رہنے کے لیے جو ہے وہ اسکول بند کیے گئے، تو بچوں کو جو ہے وہ یہ کام اس لیے دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ حد تک یہ رائے جو ہے وہ سننے میں آتی ہے، کچھ والدین یا کچھ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے یہ اوپینینز ہیں۔ تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھٹیوں کا کام بچوں کو الاؤٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے جو طلباء ہیں، جو بچے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت کے یا ان کو کچھ سکھانے کے مراحل شامل ہوتے ہیں۔ اس میں بچے کی ذہنی قابلیت، اس کی استعداد کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اس کی لخائی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اس کی اس کی تخلیقی جو ورکنگ ہے، تخلیقی جو کام ہے اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اس کی ذہنی قابلیت کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری اجاگر کرنی ہے، اس کے اندر ایک یہ جذبہ ڈیولپ کرنا ہے کہ اسکول میں جو پڑھا جاتا ہے وہ نہیں، گھر پر بھی بچے کو جو ہے وہ خود سے پڑھنا پڑے گا، پھر وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ایک اس کے لیے ایک جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، جو اسکول میں اسباق یا ابواب پڑھا دیے گئے ہیں ان کی دہرائی کروانا، اس کی دہرائی کرنا جو ہے یہ بھی ایک اس کے اندر احساس شامل ہوتا ہے۔ پھر نصابی کتب کے ساتھ ساتھ دوسری جو کتبز ہیں، معلوماتی کتبز جو ہیں، وہ بھی بچے کو جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان سے بھی استفادہ حاصل کرے۔ جب یہ ساری چیزیں بچے کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک چیز اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس کی خود اعتمادی ہے۔ اصل میں یہ کام جو بچے کو دیا جاتا ہے، الاٹ کیا جاتا ہے، اس میں بھی مقصد صرف اس کی جو ہے نا خود اعتمادی ہے، پرپز ایک ہی ہوتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہو۔ اس خود اعتمادی کے پیچھے یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں، اس کی تخلیقی رائٹنگ بہتر ہو، قابلیت، ذہنی استعداد بہتر ہو، اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ، احساس
ذمہ داری کا پیدا ہو جائے، وہ خود سے پڑھے، جو ابواب پڑھے گئے وہ ان کی دہرائی کرے. یہ اس کے ایک پیچھے جو ہے یہ ایک تھیم پایا جاتا ہے. ہم بڑھتے ہیں آگے. جب یہ تو چھٹیوں کے کام کے حوالے سے، جو گرمیوں کی چھٹیوں کا کام ہے اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ایک نقطہ کلیئر کیا ہے، چونکہ رائے جو عوامی رائے ہے جو ایک سننے کو ملتی ہے، اس پر میں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور مزید اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس میں بہت ساری ایسی باتیں آگے آنے والی ہیں جو بچوں کو چھٹیوں کے کام کے حوالے سے جو وہ بڑا فائدہ مند ہیں. بینگ اے پیرنٹس، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ بھائی ہیں، کسی کے چاچو ہیں، تو آپ نے بھی ضرور اس کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو مزید آگے اچھی ٹپس مل جائیں گی، جس سے آپ اپنے عزیزوں کو یا اپنے بچوں کو یا آپ اپنے ریلیٹیوز کو یہ ٹپس جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس سے ان کا فائدہ ہوگا. اصل میں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اینڈ تک آپ نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس پر جو ہے وہ کمنٹس کر دینے. اچھا بڑھتے ہیں ہم اپنے یہ جو مطلب چھٹیوں کا کام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ تو ہم نے ساری چیزیں پیچھے دو ڈسکس کر لی ہیں. اب جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ چھٹیوں کا کام جو ہے وہ اس کو ہم کروائیں گے کیسے، اس میں ایک ترتیب کیسے بنانی. دیکھیں اسکول کے بعد پہلے تو ہم 50% اسکول کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں جب بچہ اسکول جاتا ہے. جب بچہ گھر آ جاتا ہے تو اب چھٹیوں میں 50% نہیں بلکہ 100% جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ والدین کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھر میں جو ہے انہوں نے اس چھٹیوں کے کام کو کروانا ہے، اور کیسے جو ہے وہ سارے معاملات کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے. اس میں یہ جو رائے دینا چاہتا ہوں، جو میرے پاس اوپینینز ہیں یا جو میرے پاس جو سجیشنز ہیں، وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے جس کے اوپر آپ نے چھٹیوں کے کام کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ نے تحریر کر لینے ہیں. آپ نے مؤثر انداز میں جو ہے وہ اپنے بچے کی جو ہے منصوبہ بندی کرنی ہے، اور اس میں اس کی رائے کو شامل کرنا ہے. جب آپ وہ منصوبہ بندی بنانے لگیں، اس منصوبہ بندی کے اندر آپ نے جو بچے کی رائے کو بھی جو ہے وہ اہمیت دینی ہے، کہ بچے جو ہیں وہ اس آپ کے جو آپ نے سجیشن یا جو آپ نے اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اس میں بچے کی بھی آپ نے رائے لے لینی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح اس ترتیب کو دینا چاہتا ہے. صبح دن چڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد کے وقت 7 سے 8 بجے آپ نے کیا کام کرنا ہے، 9 سے 10 کیا کرنا ہے، 11 سے 12 کیا کرنا ہے، 1 بجے تک جو ہے وہ آپ نے کون سی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. پھر نماز کا جو ہے وقت ہوگا، اس میں نماز کی اہمیت طرف جو ہے وہ آپ نے لے کے جانا ہے بچے کو. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے ریسٹ کا جو ہے وہ ٹائم دے دینا ہے. اس کے بعد والی ایکٹیویٹی، یہ ساری ایکٹیویٹیز میں نے تو آئیڈیا دی ہے. آپ یہ والی چیزیں اپنی ایک چیک لسٹ کے اوپر یا ایک پیج کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. آپ اپنے ہدف جو ہیں وہ سیٹ کر لیں. اس ہدف کے اندر جو ہے وہ آپ بچے کی جو سرگرمیاں ہیں، جو اس نے ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، ان کو ترتیب دے سکتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو جو سمر پیک ملے گا، جو آپ کو چھٹیوں کا کام ملتا ہے، اس میں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ اس کام کو کیسے جو ہے وہ پورا کریں گے. اس میں جو ایک ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ والی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ انگلش میں کمزور ہے، سائنس میں کمزور ہے، میتھ میں کمزور ہے، اردو میں کمزور ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک نصیحت جو ہے وہ اسکول کے پرنسپل سے جو ہے وہ رکھنا ہوگی، تاکہ وہ آپ کو ٹیچر سے ملاقات کا موقع دیں، یا وہ بذات خود آپ کو بچے کی ساری صورتحال ڈسکس کریں. ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ پلاننگ کرنی ہے کہ آپ نے بچے کی ہیلپ کس سبجیکٹ کے اندر کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس وقت دیکھیں چھٹیوں کے اندر آپ گھر میں موجود ہیں، آپ ہی اس کے استاد ہیں، آپ ہی اس کے رہبر ہیں، آپ ہی اس کے جو ہے وہ لیڈر ہیں. سارا کچھ آپ نے کروانا ہے. تو اس لیے آپ نے پرنسپل سے رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ سبجیکٹ میں کس طرح ہیلپ کرنی ہے. یہ سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے سمر ورک کو پلان کرنے کا اور اس سے آگے جانے کا. اب آپ نے یہ اگر اسٹیپ لے لیا، آپ نے یہ سمر پیک لے لیا ہے، اور سمر پیک لینے کے بعد آپ نے یہ پرنسپل سے میٹنگ کر لی ہے. میٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اگر یہ سٹیپس ڈیسائیڈ کر لیے کہ اب کیسے بچے کو کام کروانا ہے، تو اس کے اندر پھر آپ نے ان اہداف کو بھی رکھنا ہے کہ آپ نے بچے کو نماز کی طرف بھی راغب کرنا ہے، ذکر و اذکار کا بھی موقع دینا ہے، اور انہیں ویڈیو لیکچرز جو اسلامک ہیں وہ بھی سنوانے ہیں. آگے پھر اسی طرح رمضان آئے گا تو رمضان کی ترتیب بھی ان کو بتانی ہے. رمضان میں ذکر و اذکار کا، رمضان میں نماز کا، عبادات کا، سحری کا، افطاری کا، یہ تمام کے تمام جو آپ کے روٹینز ہیں، جو آپ کے وقت کے اندر اس وقت چھٹیوں کے وقت
چھٹیوں کے وقت میں یہ آنے والی ہیں، اس میں آپ نے ان کی جو ہے وہ مکمل ان کو ایک پلان بنا کے دینا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ پلاننگ کر کے رکھیں۔ ایک پلان ان کے کمرے میں آپ چپساں کر سکتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ سارا شیڈیول بنا دیں کہ بیٹا اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے نماز ہے، اتنے بجے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ قرآن کا مطالعہ ضرور کروائیں، قرآن کے ترجمے کا مطالعہ کروائیں، بچے کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی جو ہے وہ اس کو ہیلپ کریں، اور اس کے پاس بیٹھیں، اس کو سمجھائیں۔ جب یقین مانیں استاد کے بعد جو بات بچہ سیکھتا ہے نا جی، جس کے اثر جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ بچے کے اوپر جاتے ہیں، وہ والدین کے والدین اچھا اخلاق، اچھی کیئر کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں بچے کے اندر، تو بچہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو میں بتا رہا تھا صرف چھٹیوں کے حوالے سے آپ اپنے بچے کو گھر میں کیسے جو ہے وہ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ یہ عبادات کے بعد آپ نے ایک آخری جو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیپس ہے گائیڈ لائن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کی دل آزاری نہیں کرنی، آپ نے بچے کو مایوس نہیں کرنا، آپ نے بچے کو حوصلہ دینا۔ اگر اس کی کوئی مسٹیک ہے، اگر آپ نے چھٹیوں کے اندر جو ہے وہ اس کی کاپیاں چیک کر لی بیگ میں سے، آپ نے کوئی اس کے ورک شیٹس دیکھیں، اس کے کوئی ٹیسٹ کا جائزہ دیکھا، تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بیڈ کمنٹس نہیں کرنے۔ آپ کو لگے کہ یہ بچہ کمزور تھا، اس میں یہ کمزور نمبر کم ہے، اکثر والدین کرتے ہو تمہارے نمبر کم آئے، فلاں بچے کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں، تم نے محنت نہیں کرتے، تم نکمے ہو، نالائق ہو، وہ دیکھو وہ اس طرح کے کام کر، اس کے نمبر اچھے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے بچے کو جو ہے نا ڈسہارڈ کر رہے ہیں، اس سے آپ کا بچہ سیکھ نہیں رہا، آپ کی نصیحت پہ عمل نہیں کر رہا، یا آپ کی نصیحت کو سن نہیں رہا، بلکہ وہ اندر سے اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ لے کہ بے بس سمجھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تو لڑ بھی نہیں سکتا، جھگڑ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ ہے نا آپ۔ تو اس لیے یہ حوصلہ افزائی والے جو ایلیمنٹس ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں ہیں۔ حوصلہ افزائی کے جو ٹولز ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ ہر ہتھیار کو بوقت ضرورت آپ نے استعمال کرنا ہے، جو حوصلہ دینے والا ہو، بچوں کو ڈسہارٹ نہ کرنے والا۔ اس میں لاسٹ جو آپشن ہے وہ یہ والی کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے ایک سیر کے حوالے سے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ جانا ہے، یا آپ نے ویکلی پلان کرنا ہے، جس میں آپ کہیں انہیں اچھی جگہ پر، اچھی پلیس پر لے جائیں، جہاں پہ آپ ان کو ایک کھلی فضا میں، کھلے ماحول میں اپنے ساتھ لے کے جائیں، ان کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھائیں، ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کھیلے کودیں، ان کے ساتھ آپ کھیل کا جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ باہر جا کر کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ باہر ہم نے جانا ہے، وہاں پہ سیر کریں گے، کھیلیں گے، پھر وہاں پہ کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔ پھر گھر واپس آنے کے بعد آپ نے بچوں سے ایک جو ہے نا اسیسمنٹ شیٹ رکھنی ہے کہ بیٹا ہم آج سیر کے لیے گئے، ہم نے کھانا بھی کھایا۔ ایک مثال فار ایگزامپل آپ پارک میں گئے تو وہاں پہ بچوں نے کچھ ریپر بھی لیے ہوں گے، ریپر ہوں گے جو آپ نے کوئی چیز کھائی ہوگی، تو وہ ریپرز انہوں نے پراپرلی ڈسٹ بن میں جو ہے وہ رکھے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا، اگر نہیں رکھے تو بھی آپ نے ان کو بتایا، جو ہے وہ نوٹ کیا۔ آپ نے اسیسمنٹ شیٹ میں آپ نے ان کے سارے جو خیالات ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ ان خیالات کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ساری باتیں ہیں ان کو آپ نے ایک پیج کے اوپر سمیٹنا ہے، ان کی رائے لینی ہے۔ اسیسمنٹ ہوگی، اس میں آپ نے بچے سے پوچھنا ہے سیر کا آپ کو کیا فائدہ ہوا، آپ خوش ہوئے نہیں ہوئے، آپ نے سیر میں کیا سیکھا، آپ نے پارک میں جا کے کون سی چیز سیکھی، باہر آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی، آپ نے کس چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو لیا، کس چیز کو آپ نے پازیٹیو لیا، کون سی چیز آپ کو اچھی لگی، کون سی چیز آپ کو بری لگی۔ یہ رائے آپ بچوں سے کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ آپ جو بھی پلان کریں گے، کسی بھی جگہ پر بچے کو لے کے جاتے ہیں تو یقیناً آپ ان کی جو ہے وہ بچوں کی رہائی لے سکتے ہیں۔ اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے سے آپ بچے کی جو سکلز ہیں، جو بچے کی سوشل سکلز جو ہیں، وہ آپ بہتر کر رہے ہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں۔ ایک چیز میں درمیان میں بھول گیا، رمضان مبارک کے حوالے سے آپ بچے کو نعت خوانی کا شوق پیدا کریں، تلاوت قرآن کا اس کے اندر ذوق پیدا کریں، اس کی ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی وہ ادا کرتا ہے نعت، اس کو جذبہ دیں، اس کو حوصلہ دیں کہ اس نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ نعت سنائی، اس نے اذان، آپ اس کو اذان پڑھنے پر جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو اذان سکھائیں، اذان کیسے دیتے ہیں، وہ اذان سیکھے گا۔ آپ اس کو پہلی دفعہ نہیں، یہ ایک دفعہ سے سارے کام نہیں ہو جاتے۔ دیکھیں دنیا میں بچہ آتا ہے تو ایک دن سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ 30 50 60 70 سال کی عمر کا ہوتا ہے۔ تو ایک دن میں نہیں سارا کچھ ہو جانا کہ آپ نے صرف چھٹیوں کے کام میں سارے کام آپ نے کروا دینے، نہیں ہونے۔
لیکن آپ نے آغاز کرنا ہے ان کام کا، پھر ان کام کو آپ نے انجام تک لے کے جانا ہے، ان کے اختتام تک لے کے جانا ہے، ان کو پورا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ سٹارٹ کروا دیا درمیان میں چھوڑ دیے، لو جی اب بچے خود جا کے اسکول سے سیکھیں گے. نہیں، ان چھٹیوں میں آپ یہ ساری چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں. آپ نعت میں ان کا جو ہے وہ جذبہ پیدا کریں، ان کا ذوق آپ تلاوت قرآن پاک میں ڈال سکتے ہیں. آپ ان کا ذوق جو ہے وہ انفارمیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کریں. کون کتنے پیجز پڑھتا ہے سیرت نبوی کو، اس کو چاکلیٹ ملے گی، اس کو انعام ملے گا، اس کی تعریف ہوگی. یہ جذبات، یہ انعامات آپ کے بچے کو دینی افکار کی طرف بھی رغبت دیں گے. تو یہ کچھ چھٹیوں کے کام کے حوالے سے میں نے باتیں بتائی ہیں. اصل میں کام کے کچھ پیرائے میں نے مختلف انداز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان جو پوائنٹس میں نے رکھے ہیں ان کو آپ پوری تفصیل سے سنیں گے نا، تو آپ کو کچھ حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے پلان کیسے کرنا ہے، گھر کے کام کو، چھٹیوں کے کام کو کیسے کمپلیٹ کروانا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے، ان کی اچھی اچھی تربیت کا اہتمام فرمائے. اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک جو ہے ان کو قبول کرے، اور آپ کی بھی جو محنت ہے اس میں اگر کمی ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جو ہے پورا فرمائے. ایک آخری کنسیپٹ ہے، وہ ہے مسجد کا. مسجد ضرور لے کے جائیں بچے کو. چھٹیوں میں آپ گھر پہ موجود ہیں، بچے بھی گھر پہ ہیں، تو آپ نے مسجد کی طرف ان کو ضرور لے کے جانا ہے. مسجد کی صفائی ان کو سکھائیں، مسجد کے اندر اس کے آداب سکھائیں. دیکھیں ہر چیز کے آداب ہیں، آپ کے گھر کے آداب ہیں تو اللہ کے گھر کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ آپ ان کو ضرور سکھائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے یا ان باتوں سے اتفاق کریں گے، اور ان باتوں سے جو ہے وہ آپ کچھ ضرور سیکھ جائیں گے. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے مزید اس طرح کی جو اچھی مفید باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی جو ہے وہ توفیق دے. اللہ پاک اسی جذبے کو دیکھیں. آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ میری جو باتیں ہیں وہ آپ کو اچھی لگی ہیں، اور آپ کا جو اظہار خیال ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ آپ اچھا فیل کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.